بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلیے شروع۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ میں قیامت ٹوٹ پڑی، لوگ گرمی سے تڑپ رہے تھے اور یہاں پر پانی کی بہت کمی تھی۔ اس وقت ہمارے پیارے آقا کی عمر 9 سال تھی۔ یہاں پر جب بھی کوئی مسائل درپیش آتے تو مکہ کے بڑے ایک برتن میں ہاتھ رکھ کر سب مل کر قسم کھا لیتے، اور اسی طرح انہوں نے مشورہ کیا اور ایک بڑے سے برتن میں ہاتھ رکھ کر قسم کھا لی، ہم تب تک مکہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگتے رہیں گے جب تک پانی نہیں آ جاتا، اور مکہ کے غلاف کو پکڑ کے رکھیں گے۔ اگلی صبح سب مکہ کی تیاریوں میں لگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنے چچا جان سے پوچھا، چچا جان کہاں جانے کی تیاری ہے؟ ان کے چچا نے ان کو سارا قصہ بتایا اور کہا، اب مکہ کے غلاف کے پاس جا رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، چچا جان آپ مجھے بھی لے جائیے۔ ان کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے ایک بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا اور بتایا، بھتیجے محمد وہاں پر صرف بڑے بڑے مکہ کے لوگ جائیں گے، اور اگر وہاں پہ میں کسی بچے کو لے جاؤں تو وہ سب مجھے بہت ڈانٹیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر بولا، آپ مجھے لے جائیے، اور ان کے چچا کو ان سے بہت محبت تھی تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب سب مکہ کے لیے نکل چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو طالب کے ساتھ تھے۔ مکہ پہنچتے ہی سب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اے اوپر والے، اے مکہ کو پیدا کرنے والے، پانی کو برسا دے، پانی کو برسا دے، اے اوپر والے، اے مکہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، پانی برسا دے۔ مکہ کے آس پاس بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے اور 32 بندے جو کہ مکہ کے بڑے تھے، جن نے قسمیں کھائی تھی، وہ سب سے آگے کھڑے ہوئے اور بار بار یہی کہنے لگے، اے اوپر والے، مکہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے، پانی دے دے، اور وہ بار بار یہی کر رہے تھے۔ ایک دن گزر گیا اور سورج سر پر آ گیا، ابھی تک بارش کا نام و نشان بھی نہیں تھا، ادھر ادھر کہیں بھی پانی نہیں دکھ رہا تھا۔ ان 32 لوگوں میں سے چند لوگ تو وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ وہ بول ہی رہے تھے کہ ان کی نظر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے چھوٹے سے بچے کی طرف پڑی۔ انہوں نے کہا، ہم گاؤں کے بڑے یہاں پر کب سے دعا مانگ رہے ہیں اور یہ چھوٹا سا بچہ ہمارے ساتھ کیسے آ گیا؟ ابو طالب کی طرف انہوں نے آنکھیں دکھائی اور حضرت ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس پیچھے بھیج دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے رہے، چچا جان مجھے بھی آگے آنے دیں، مجھے بھی آگے آنے دیں، مگر اسی طرح چند دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور کہتے رہے، مجھے آگے آنے دیجئے، میں آگے آؤں گا تو پانی آ جائے گا۔ اسی طرح ان 32 لوگوں میں سے ایک بندے نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی اور چیخ و پکار کرنے لگا، پانی آ گیا، پانی آ گیا۔ گاؤں والے کہنے لگے، اے نادان، پانی کہاں آیا؟ ہم لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے پانی آ گیا۔ بندے نے کہا، محمد کہہ رہا ہے کہ وہ آگے آئے گا تو پانی آ جائے گا، اور پھر انہوں نے کہا محمد کو کہ آگے آ جاؤ، اور وہ آگے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پیچھے تھا اور تم سب آگے تھے، اب میں آگے ہوں تو تم سب پیچھے جاؤ، اور ان 32 لوگوں میں سے سب لوگ پیچھے چلے گئے، مگر صرف 12 لوگ تھے۔ وہ کہنے لگے، ہم کل سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعا اب تک قبول نہیں ہوئی، ہم گاؤں کے بڑے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ کیا ہی کر لے گا؟ اور پھر یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے تو جو گاؤں کے لوگ ہٹ چکے تھے آگے سے، انہوں نے کہا، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اور تم لوگ واپس پیچھے آ جاؤ اور محمد کو آگے کھڑے ہونے دو۔ اور انہوں نے پھر محمد کو آگے کھڑے ہونے دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
چہرے مبارک کو تھوڑا سا اوپر کیا تو بہت سارے کالے بادل اکٹھے ہو گئے، اور پھر انہوں نے تھوڑا سا چہرہ مبارک اوپر کیا تو بارش برسنے لگی، اور جب انہوں نے پورا چہرہ اوپر کیا تو پورا چہرہ مبارک اوپر کیا تو بہت تیز بارش پورے مکہ میں برسنے لگی، اور پھر سب خوشی سے جھوم اٹھے اور چیخ و پکار کرنے لگے، محمد محمد محمد، یوں کر کے وہ سب چیخ و پکار کرنے لگے اور خوشی سے جھوم اٹھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کہا، اے محمد، تمہیں اتنی تکلیف کیوں کی؟ تم نے اپنا چہرہ اوپر کر لیا، تم نے ایک انگلی کے اشارے سے بھی بولتے تو میں بارش کو برسا دیتا۔ سبحان اللہ، کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔